عید کی سچی خوشی دوستوں کی دید میرا ہے، دل اور دوست بدل ہمارے اللہ اور دے، اس کے رسول۔ میرا دل وطن سے جو بدل دے، دور ہیں کیا خاک ان میرا کی دل عید ہے، بدل دے، وطن ہمارا جنت ہے، میرا وطن اصلی دل وہی ہے، بدل دے، وہیں سے آئے ہیں، میرا 60-70 دل سال کی بدل دے، زندگی ہے، کہیں بھی میرا گزر دل جائے، بدل جس دے، مرضی حال میں گزر جائے، میرا دل کوئی بدل پرواہ دے، نہیں۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم وقور العلم والحكم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، معززین علاقہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر کی تلاوت کی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ مکی دور کی صورت ہے، 3 اس کی آیات ہیں، 1 اس کا رکوع ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، شادی کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد سے نوازا، آپ کا بیٹا ہوا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ چند عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بیٹی دی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ زندہ رہیں۔ ان کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ہوئی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پھر فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 6 بچے حضرت ختیجہ کے بطن سے ہوئے، اور 1 بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ، وہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے ہوئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، بعد میں آپ علیہ السلام نے اپنے نکاح کے اندر لے لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو نسب سلسلہ چلتا ہے وہ نرینہ اولاد سے چلتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک طرف نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کی وحدانیت کی آواز بلند کی، اور جو مکہ کے کفار تھے وہ جن چیزوں کو پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی نفی کر دی۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اولاد ہوئی، حضرت قاسم فوت ہو گئے، پھر دوبارہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے،
تو ان لوگوں نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابتر ہو گئے ہیں، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو چکی ہے، نسل نہیں چلے گی۔ جس کام کو لے کر یہ اٹھے ہیں، جس وحدانیت کی آواز لے کر یہ اٹھے ہیں، یہ جب تک زندہ رہیں گے تب تک کرتے رہیں گے، چونکہ آگے ان کی نسل نہیں چلے گی، اولاد زندہ نہیں رہ رہی، ختم ہو جاتی ہے، تو یہ چند سالہ محنت ہے، اس کے بعد سب سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی آواز جو اٹھائی وہ ابو لہب نے اٹھائی۔ یہاں حضور کا بیٹا فوت ہوا، وہاں ابو لہب کفار مکہ کی طرف دوڑا اور فرمایا بطر محمد عن اللیل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ آج رات ختم ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پھر ختم ہو گئی، حالانکہ سکا چاچا تھا، لیکن کیا بغض تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا کرتے تھے۔ اس بغض کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، اور وہ جا کر کفار مکہ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ یہ خوشخبری سن لو کہ اللہ کے نبی کا دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ پھر ایک شخص لعین جس کا نام تھا عاص بن وائل، اس نے آگے مزید اس کو شہرت دی اور جگہ بجگہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، نسل ختم ہو چکی ہے، چند سالہ محنت ہے، یہ ختم ہو جائے گی، پھر جو ہے وہ ترتیب بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان کی وجہ سے صدمہ بھی پہنچا، تو اللہ پاک نے یہ صورت نازل کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، چاندی سے زیادہ سفید ہے، اس کے جو اس پانی کے اندر یاقوت مرجان کے پتھر اور موتی پڑے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ محشر کے اندر اس نہر سے ایک حوض نکالے گا، جس میں سے نہر سے دو پروانے نکلیں گے، اور وہ سیدھا آ کر اس حوض کے اندر گریں گے، پرنالے دو حوض کے اندر گریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ اور اس پانی کی یہ خاصیت ہے، فرمایا کہ جو شخص اس سے ایک دفعہ پانی پی لے گا تا حیات کبھی اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اور اس کے اوپر جو برتن پڑے ہوئے ہوں گے وہ آسمان کے اندر جتنے ستارے ہیں اس تعداد کے اندر اس کے اوپر برتن ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھر بھر کر اپنی امت کو پلا رہے ہوں گے۔ تو بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے پینے کے لیے، تو فرشتے ان کو پیچھے ہٹا دیں گے، روک دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت ہے، ان کو میرے پاس آنے دو۔ کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے گزرنے کے بعد ان لوگوں نے دین کو بدل دیا تھا، ان لوگوں نے دین کے اندر تغیر پیدا کر دیا تھا، دین کی شکل کو بدل دیا تھا، لہٰذا یہ آپ کی امت نہیں ہے، انہیں آپ کے پاس نہیں آنے دیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس کوثر سے مراد وہ نہر کوثر ہے، حوض کوثر ہے، جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ساری امت کو پانی پلائیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق اس کوثر سے مراد جو ہے وہ کثیر تعداد کے اندر خیر ہے، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کثیر تعداد کے اندر خیر سے نوازا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اللہ کے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، نحر کیجیے۔ ایک تو اس بدلے کے اندر کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا ہے حوض کوثر سے، اس کا شکرانے کے طور پر آپ نماز پڑھیے۔ اور نماز یہاں ایک علماء نے لکھا ہے کہ شکرانہ، صرف شکر ادا کرنا، بسا اوقات ہم منہ زبانی کرتے ہیں، تو شکر یہاں پر منہ زبانی نہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے کروایا گیا، کہ اللہ کے نبی بسا اوقات شکر صرف منہ زبانی نہیں بلکہ عمل سے بھی کیا جاتا ہے۔ فصلی، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اللہ نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا، کوثر کی نہر سے نوازا، حوض کوثر سے نوازا، تو اس کے بدلے میں آپ فصلی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے تاکہ اس کے اندر اس کا شکر ادا ہو سکے۔ وانحر، اور قربانی کیجیے۔ ایک تو فصلی نماز بدنی عبادت ہے، اور قربانی سے مراد مالی عبادت ہے، کہ آپ بدنی عبادت بھی کیجیے اور مالی عبادت بھی کیجیے۔
اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ ونحر کا ذکر اس لیے کیا گیا، حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ جو عرب کے لوگ تھے وہ بھی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن وہ قربانی بتوں کے نام پر اور مختلف جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک یہاں پہ فرما رہے ہیں فصلی لربک ونحر، نماز اور قربانی دونوں اپنے رب کے لیے کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، اور ساتھ میں فرمایا کہ بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ آپ غم نہ کیجئے کہ یہ لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی۔ ابتر تو یہ لوگ ہیں، اور آج دنیا نے دیکھ لیا کہ 1400 سال گزر گئے ہیں۔ جس شخص نے یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو چکے ہیں، آج کسی کو اس کا نام تک معلوم نہیں، کسی کو خبر نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کی نسل کون سی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کے اندر بلندیاں عطا کی، ورفعنا لک ذکرک، نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ کبھی نماز کے اندر ان پر درود پڑھا جا رہا ہے، کبھی نماز کے غیر پڑھا جا رہا ہے، کبھی کسی محفلوں کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی نعتوں کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی احادیث مبارکہ کے اندر ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ نے بلند کر دیا۔ اور دوسرا یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کے نبی آپ نسل کی فکر نہ کریں، یہ ساری کے ساری امت یہ آپ کی روحانی اولاد ہے اور آپ ان کے روحانی والد ہیں، اور اس امت کے اندر اولیاء، صالحین، علماء، کئی قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام کی تمام امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو آپ کی روحانی اولاد بنا دیا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ نسل ایسی چلی ہے کہ آج تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ لیکن جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، ابتر کہتے ہیں کٹ جانے کو، بترا کٹ جانا، کسی بھی چیز سے کسی چیز کا کٹ جانا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان کی نسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان شانئک، شان کہتے ہیں دشمن کو، بے شک آپ کا دشمن وہی ابتر ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دیا، اور قربانی ذی الحجہ کے مہینے میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ 3 ایام کے اندر کی جاتی ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں آزمایا، امتحان کے اندر خواب کے ذریعے سے دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس خواب کی تصدیق کی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فرمایا میرے بچے، میں نے تمہیں خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے ابا جان جو اللہ کا حکم ہے آپ پورا کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف صبر کرنے والا میں اکیلا شخص ہوں گا، فرمایا صبر کرنے والے من الصابرین بہت سے لوگ ہیں، ان میں سے ایک مجھے بھی پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خواب کی بنیاد پر لٹایا، اور لٹانے کے بعد ان پر چھری پھیر دی۔ لیکن اللہ کا کرنا، اللہ نے صرف قربانی مانگی تھی، لی نہیں، اللہ نے اس کی جگہ مینڈا بھیج دیا اور وہ ذبح کیا گیا۔ آج لوگ قربانی سے انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قربانی جانوروں کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے، وہی پیسہ اگر کسی غریب کو دیا جاتا، کسی غریب کے کام میں لایا جاتا، کسی غریب کے لیے گھر بنایا جاتا تو وہ سب سے بہتر تھا۔ کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے اعتبار سے جانور قربان ہوتے ہیں، پھر لوگوں کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اس سے بہتر نہیں تھا کہ ہم لوگ یہ پیسہ کسی غریب کے کام میں لے آتے؟ تو کس نے ہاتھ روکا ہے، کس نے جیب پہ تالا لگایا ہے؟ پورا سال پڑا ہے کہ اس سال کے اندر آپ غریب کے ساتھ تعاون کریں۔ کیا غریب کے حقوق کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر آواز نہیں لگائی؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ مختلف جگہ پر اللہ بار بار آواز اٹھا رہے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے احکامات الگ ہیں، وہ قربانی کا حکم نہیں ہے، قربانی کے احکامات الگ ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے، وہ خیرات ہے۔ اللہ بار بار حکم دے رہے ہیں پورا سال غریب کے ساتھ تعاون
تعاون کرو. کبھی لالچ دی جا رہی ہے. ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل، کہ جو 1 روپیہ خرچ کرے گا اس کی مثال ایسے ہیں جیسے ایک گندم کا دانہ ڈالا جائے 100 دانے لے کر نکلتا ہے. فرمائے غریب پہ خرچ کرو، اللہ کے ہاں وہ اس اعتبار سے بڑھے گا. کبھی حکم دیا جا رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے. کسی غریب پہ صدقہ کرنا، کسی غریب پہ خرچ کرنا، یہ اللہ کو قرض دینا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ قرض مانگ رہے ہیں کہ خرچ غریب پہ کرو، قرض مجھے دے رہے ہو، میں دوبارہ لٹاؤں گا، دنیا کے اندر بھی لٹاؤں گا، آخرت کے اندر بھی لٹاؤں گا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ. دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، فرمایا او لوگوں میرے مال میں سے جو میں نے تمہیں دے رکھا ہے خرچ کرو. یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ جس دن نہ خرید و فروخت کام آئے گی نہ شفاعت کام آئے گی. تو اللہ رب العزت تو قربانی کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ بار بار حکم دے رہے ہیں. اور وہ زکوٰۃ جو ہم سال میں نکالتے ہیں وہ بھی غریب کا حصہ ہے. مالدار نکالتا ہے تاکہ غریب کا بھلا ہو، فطرانہ نکالا جاتا ہے تاکہ غریب کا بھلا ہو. تو وہ غریب کے ساتھ تعاون نہیں تو اور کیا ہے. اور رہی بات قربانی کی، یہ اللہ کا حکم ہے. اگر اس کو ہم مال کا ضیاع مانیں اور اس کو ہم پیسے کا ضیاع مانیں کہ جانوروں کو لٹا کر قربان کر دیا جاتا ہے، تو پھر قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام پر کہ ان کے اس عمل کو ہم کیا کہیں گے کہ جو نے صرف خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی. یہاں تو ہم جانور کو قربان کر رہے ہیں. پھر تو لوگ کہیں گے کہ سب سے بڑا ضیاع انہوں نے کیا تھا کہ اپنی اولاد کو جو 87 سال کی عمر میں جا کر ملی اور فلما بلغ معہ السعی، چلنے پھرنے کے لائق اور قابل ہو گیا، کہ اس عمر کے اندر باپ کی محبت بڑھ جاتی ہے اور ایک ہی اولاد ہے، اسی سے ان کی نسل چلنی ہے، وہی ان کا سہارا ہے. خواب کی بنیاد پر اس کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. عقل کو دیکھیں گے تو عقل تو کہے گی کہ یہ ضیاع ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کے اندر اپنی اولاد کو قربان کر دی کہ اولاد کی گردن پہ چھری چلا دی. اور صرف یہ صرف قربانی فقط خون کا بہانہ اور گوشت نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو غریب کو کچھ دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو روزگار دیں. ایک بھکاری کو آپ کچھ دے رہے ہیں تاکہ اس کے 2 دن کا گزر بسر ہو جائے، سب سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ایک روزگار دیں. اور قربانی سے لاکھوں انسانوں کا روزگار چلتا ہے. آپ جب قربانی کرتے ہیں تو جس نے یہ جانور پالا ہے 2 سال 2.5 سال 1 سال، کیا خیال ہے کہ جب وہ پال کر مارکیٹ لے کے آتا ہے اور وہ بیچتا ہے، اس پیسوں سے اس کا گزر بسر نہیں چلتا، اس کے گھر کے اخراجات نہیں چلتے. پھر جب وہ منڈی کے اندر جانور لے کر آتا ہے اور آپ جب خریدنے جاتے ہو، خرید کر گھر لاتے ہو، لاکھوں لوگ جو گاڑیاں لے کر ٹرانسپورٹ کی صورت کے اندر وہ قربانی کے جانور آپ کے گھروں تک پہنچاتے ہیں، ان 10 15 20 دنوں کے اندر لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. کیا یہ روزگار نہیں ہے؟ کیا یہ غریب کے ساتھ تعاون نہیں ہے؟ پھر جب آپ جانور گھر لے کر آتے ہو، اس کے لیے چارے کا انتظام کرتے ہو، کتنے لوگوں کا چارہ بکتا ہے، کتنے لوگوں کی گھاس بکتی ہے، کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، کیا اس غریب کے ساتھ تعاون نہیں ہے؟ پھر جب آپ قربانی والے دن اس کو قربان کرتے ہو، قصائیوں کو لے کر آتے ہو، لاکھوں، پچھلے سال کی رپورٹ ہے کہ 23 ارب روپے قصائیوں نے کمائے ہیں. کیا یہ ان کے ساتھ تعاون نہیں ہے؟ ان کو روزگار نہیں ملا؟ پھر جب وہ قصائی اپنی اجرت لے کر چلے جاتے ہیں، وہ جو کھلے ہیں، کھال آپ بیچتے ہو یا کہیں صدقہ کر دیتے ہو، فیکٹریوں کے اندر جاتے ہیں، اس سے جوتے بنتے ہیں، چمڑے کی اشیاء بنتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے اس چمڑے کی فیکٹری کے اندر. کیا یہ غریب کے ساتھ تعاون نہیں ہے؟ ہر صورت کے اندر یہ غریب کے ساتھ تعاون ہے، ان کو اس کی وجہ سے روزگار مل رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر بات کہ غریب جس نے پورا سال مہینے کے اندر 1 دفعہ اس کو گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے، اس کے بچوں کے بھی ارمان ہوتے ہیں کہ ہم بھی پیٹ بھر کر گوشت کھائیں، اور ان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ وہ کھا سکیں. جب مالدار قربانی کرتے ہیں، صاحب نصاب قربانی کرتے ہیں، کچھ حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں، کچھ غربا کے اندر تقسیم کرتے ہیں، تو وہ 2-4 دن پیٹ بھر کر گوشت کھاتے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک سلسلہ ہے کہ اللہ رب العزت. بعض لوگ کہتے ہیں جی قربانی نہ کریں، اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ پیسے آپ کسی غریب کو دیں. تو غریب کو دیں، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیں کہ قربانی جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان پر لازم ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، وہ نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے.
اب اس کے علاوہ بعض حضرات کیا کرتے ہیں، آج کل مشہور ہوا پڑا ہے ٹک ٹاک پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر ایک روایت چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روایت ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 بکرے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے ایک پوری امت کی طرف سے، اور فرمایا اللہم تقبل محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، کہ اے اللہ اس کو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی طرف سے، اور اے اللہ اس کو قبول فرما پوری امت کی طرف سے۔ بعض لوگ اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ جی دیکھیں ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا کیا ہے، اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو میرے پورے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ گھر کا بڑا سربراہ اٹھتا ہے، اب گھر کے اندر 5 6 7 افراد ہیں، ہر ایک صاحب نصاب ہے، سب پر قربانی لازم ہے، ایک بڑا فرد اٹھتا ہے، ایک بکرا لے آتا ہے، اس کو ذبح کر کے کہتے ہیں جی سب کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ گھر کے بڑے فرد کا نماز پڑھنا کیا دوسروں کے نماز کو ساقط کر دیتا ہے؟ گھر کا بڑا فرد حج کے لیے چلا جائے، جو بعد میں جن پر حج لازم ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم پر سے حج ساقط ہو چکا ہے، ہمارے بڑے نے کر دی ہے۔ وہ روزہ رکھ لے، چھوٹوں پر سے روزہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا الگ حکم ہے، جس طرح وہ واجب ہے اسی طرح یہ بھی واجب ہے۔ گھر کے جو بڑا فرد ہے اس پر الگ سے واجب ہے، چھوٹوں پر الگ سے واجب ہے، مرد پر الگ سے واجب ہے، عورت پر الگ سے واجب ہے۔ اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے وہ صرف ثواب کی نیت سے کی ہے کہ اے اللہ یہ میرے گھر والوں کی طرف سے بھی اب ثواب کی نیت آپ بھی کر سکتے ہیں، حصہ آپ پر لازم ہے، آپ نیت کر لیں یا اللہ جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچا، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، مردوں کی طرف سے سال ثواب کر دیں۔ اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک بکرا کر دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا کیا تھا، پوری امت کی طرف سے کافی ہو گیا تھا، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ گھر کا بڑا فرد بھی کرے، وہ بھی چھوڑ دیں، پوری امت میں سے کوئی ایک شخص ایک بکرا کر دے، سب کی طرف سے پوری ہو جائے گی۔ پھر تو گھر کے بڑے فرد پر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی بکرے کو جا کر ذبح کرے، کوئی بھی ایک آدمی اٹھ کر ایک بکرا کر دے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور ساری امت کی طرف سے چونکہ وہ کر چکے تھے، آپ بھی ایک آدمی کر دو، پوری لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ ایک بکرا، ایک بکری، ایک دمبا اور ایک مینڈھا یہ صرف ایک آدمی کی طرف سے قابل قبول ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نحرنا کہ ہم نے ذبح کیا اونٹ کو 7 حصوں کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے حدیبیہ کے موقع پر، نحرنا بالحدیبیہ، ہم نے حدیبیہ کے موقع پر اونٹ کو ذبح کیا 7 حصوں کے اندر، ہم نے جو ہے وہ بکر یعنی کہ گائیں اور اسی طرح بیل کو ذبح کیا 7 حصوں کے اندر۔ یہاں پر پھر 7 حصوں کی تخصیص کیوں کر دی گئی ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے تو مسلم شریف کی روایت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹ کے اندر 7 حصے ہیں، اسی طرح نر مادے کے اندر بکر اور جو گائیں ہیں جو بیل ہیں ان کے اندر 7 حصے ہیں، 8 حصے نہیں ہو سکتے، تو پھر اس کے اندر تخصیص کیوں کر دی گئی ہے؟ جب ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو رہا ہے تو اس کے اندر 8ویں، کیونکہ گھر کے اندر تو 10 افراد بھی ہوتے ہیں، 15 بھی ہوتے ہیں، 20 بھی ہوتے ہیں، بڑی بڑی فیملی ہوتی ہے، ایک بکرا کر دیا جائے 20 افراد کی طرف سے پورا ہو جائے گا، تو پھر یہ گائے کے اندر اور اونٹ کے اندر 7 حصوں کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ وہ اس وجہ سے کی گئی ہے کہ بڑے جانور کے اندر صرف 7 حصے ہو سکتے ہیں، 8واں حصہ نہیں ہو سکتا، 7 سے کم ہو سکتے ہیں، آپ 6 کر دیں، 4 کر دیں، 3، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب 7 کرنا ہی ضروری ہے، 6 نہیں ہو سکتے، 5 نہیں ہو سکتے، 3 نہیں ہو سکتے، آپ بڑا جانور ایک حصے میں بھی کر سکتے ہیں، 2 حصوں میں بھی کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 حصوں تک اس کی گنجائش ہے، وہ بڑا جانور گائے کی صورت میں ہو، اونٹ کی صورت میں ہو، نر ہو یا مادہ ہو، 7 حصوں کی گنجائش ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان 7 افراد میں سے کسی ایک کا حصہ بھی ایک 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔
ایسا نہ ہو کہ 6 آدمیوں کا ایک حصہ ہے اور 2 آدمیوں نے مل کر ایک حصہ لے لیا، آدھا اس کا آدھا اس کا، اس طرح نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کو اپنا ایک حصہ پورا لینا پڑے گا، اور 7 تک کی گنجائش ہے، 7 سے کم بھی کر سکتے ہیں، 4 کر لیں، 3 کر لیں، 2 کر لیں، 6 کر لیں، 5 کر لیں، آپ کی مرضی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو چھوٹے جانور ہیں ان کے اندر صرف ایک حصہ ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ادا ہو سکتا ہے۔ گھر کا جو بڑا ہے، جو سربراہ ہے، اگر وہ کر دے گا تو باقی پر جو وجوب ہے قربانی کا وہ ساقط نہیں ہوگا۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ عند اللہ مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، اور اللہ کے ہاں جواب دیدہ ہوں گے۔ دوسری بات کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، کس شخص پر قربانی لازم ہے۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ اور قربانی کے اندر فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، سونا، صرف سونا ہو، 1 روپیہ ساتھ نہ ہو، تھوڑی سی چاندی ساتھ نہ ہو، تھوڑا سا مال تجارت ساتھ نہ ہو، صرف سونا ہو تو 7.5 تولے سونا، پھر اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی، اور اگر نقدی ہے تو وہ بھی ہم 52.5 تولے چاندی پر اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کی اتنا پیسہ بن رہا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے مال تجارت۔ ان 4 چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز کسی کے پاس پائی جائے، اگر تو الگ الگ پائی جائے تو پھر اس کا الگ الگ حکم ہے۔ صرف سونا ہے تو 7.5 تولے، سونے کے ساتھ ان 3 چیزوں میں سے کچھ بھی مل گیا تو پھر سونے کا حکم نہیں لگے گا، پھر سونے کی مارکیٹ ویلیو اور وہ جو 7-10 روپے ملے ہیں ان دونوں کو ملا کر ان کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی۔ اگر ان کی مارکیٹ ویلیو وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچتی ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور چاندی کی آج کل جو قیمت ہے وہ تقریباً 55,000 52 تولے کی بن رہی ہے لگ بھگ۔ اتنے پیسے اگر کسی کے پاس پہنچ چکے ہیں تو اس شخص پر زکوٰۃ بھی لازم ہے، قربانی بھی لازم ہے۔ لیکن اس زکوٰۃ اور قربانی کے اندر فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر جو 5ویں چیز تھی جسے مال ضرورت، جو ضرورت سے زائد سامان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مطلب میرے پاس ایک گھر ہے تو دوسرا گھر میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، ہاں اس کا کرایہ اگر میرے پاس اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ ہے، وگرنہ صرف گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک گاڑی ضرورت کی ہے، ایک اضافی ہے، میں نے بیچنے کی نیت سے نہیں رکھی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر جو چیزیں ضرورت سے زائد ہیں، الماریوں میں پڑی ہوئی ہیں، کبھی استعمال ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن قربانی کے اندر اگر ایک گھر آپ کے ضرورت کا ہے، دوسرا گھر آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، چونکہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے اور وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، یعنی کہ 55,000 روپے لگ بھگ اتنی قیمت مل رہی ہے، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ کسی عورت کے پاس 1 تولہ، آدھا تولہ، بلکہ آج کل تو قیمت اتنی بڑھ گئی ہے، 1,17,000-18,000 روپے ویسے ہی ریٹ چل رہا ہے، آدھا تولہ ہو اور اس کے ساتھ 1 روپیہ بھی ہو تو اس عورت پر بھی قربانی لازم ہے۔ اسی طرح آدھا تولہ 1 انگوٹھی 5-6 ماشے کی انگوٹھی ہے، ساتھ میں 1 چاندی کی انگوٹھی ہے، چونکہ 2 چیزیں مل گئی ہیں، اب اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی، مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی بن رہی ہے تو اس عورت پر بھی قربانی لازم ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے علاوہ آپ کے پاس ایک گاڑی ضرورت کی ہے، ایک اضافی ہے، اس اضافی گاڑی کی قیمت 55,000 روپے بن رہی ہے تو آپ پر قربانی لازم ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر ایسے برتن پڑے ہوئے ہیں جو سارا سال استعمال نہیں ہوتے، صرف ہم نے جو ہے وہ ایک دکھاوے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یا اس نیت سے رکھے ہیں کبھی کسی موقع پر کام آ جائیں گے، لیکن اگر وہ پورے سال کام نہیں آتے تو وہ بھی ضرورت سے زائد اموال ہیں، وہ بھی اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اگر وہ 10-20 ہزار کے برتن ہیں اور 10-20 ہزار کا سونا اور چاندی یہ چیزیں مکس ہو جائے تو پھر اور 55,000 تک اس کی قیمت پہنچ جائے تو اس پر بھی قربانی لازم ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر جو ہم نے LCDیاں لگائی ہوئی تھی، بلکہ آج کل تو ایک LCD 40-50 ہزار کی آ رہی ہے اور وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہے، اس پر بھی قربانی لازم ہے۔ بہرحال گھر کی وہ چیزیں جو 55,000 سے ساری چیزوں کو ملا کر ان کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے 55,000 سے قیمت بڑھ رہی ہے تو ان تمام چیزوں پر قربانی لازم آ جائے گی، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ باپ ہو، وہ بیٹا ہو۔
اسی طریقے سے گھر کے اندر 3 بھائی رہ رہے ہیں، تینوں کا کاروبار مشترکہ ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑا بھائی اٹھ کر قربانی کر دیں، چونکہ کاروبار تو ہمارا مشترک ہے لہٰذا ایک نے کر دی سب کی طرف سے، نہیں۔ شریعت کہتی ہے اگر یہ مشترکہ مال تینوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اور ہر ایک کے پاس اتنے پیسے آ جائیں جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہے ہیں تو تینوں صاحب نصاب ہے، تینوں الگ الگ قربانی کریں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ تو ہے قربانی کا نصاب۔ اب کن جانوروں کی قربانی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے؟ اونٹ نر ہو یا مادہ ہو، اسی طرح گائیں بیل نر ہو یا مادہ ہو، بکری اور بکرا نر ہو یا مادہ ہو، اسی طرح دمبا مینڈا نر ہو یا مادہ ہو۔ اب ان کی عمریں کیا ہیں؟ اونٹ کم از کم 5 سال کا ہو، 5 سال سے 1 گھنٹہ بھی کم ہوگا اس کے اوپر قربانی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پر جو بیل ہے گائیں ہیں اس کی عمر 2 سال ہو، 2 سال سے 1 گھنٹہ بھی کم ہوگی تو وہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے بکرا ہے بکری ہے اس کی عمر 1 سال ہے، 1 سال سے 1 دن 1 گھنٹہ بھی کم ہوگی تو اس پر قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے جو دمبا ہے مینڈا ہے اس کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ 6 ماہ تک گنجائش ہے، وہ بھی اس صورت کے اندر کہ 6 ماہ کے دمبے کو آپ سال والے دمبے کے اندر چھوڑ دیں اور کوئی پہچان نہ سکے کہ اس میں سے 6 ماہ والا کون سا ہے، اتنا موٹا تازہ ہو، اور پھر یہ شخص اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ اب انہوں نے علامات بتا دی ہیں۔ اب چونکہ بسا اوقات جب ہم منڈی جاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ کہ بھئی یہ 2 سال کا بھی ہے کہ نہیں ہے، بسا اوقات وہ لوگ بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، تو علامت یہ ہے کہ 2 سال والے کے 2 دانت نکل آتے ہیں۔ بڑے جانور کے اندر آپ 2 دانتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے 2 دانت، یہ علامت ہے کہ یہ 2 سال کا مکمل ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے دانت نہیں نکلے لیکن اس کی عمر 2 سال تک پہنچ چکی ہے اور اس آدمی پر آپ کو یقین ہے یہ گھر کا پلا ہوا جانور ہے، اس کے دانت نہیں نکلے لیکن عمر کراس کر چکا ہے، تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب بڑا جانور ہے جس کے اندر ہم حصے ڈالتے ہیں، ایک آدمی نے حصہ ڈالا قربانی کی نیت سے، دوسرے نے حصہ ڈالا جی ہے میں اس کے اندر عقیقہ کروں گا، تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک آدمی کا عقیقہ کا حصہ ہے، دوسرے آدمی کا ولیمہ کا حصہ ہے، تیسرے آدمی کے قربانی کا حصہ ہے، تینوں مشترکہ طور پر جانور لے آئیں تو ایک جس کی قربانی ہے اس کی قربانی ہو جائے گی، جس نے عقیقے کی نیت سے حصہ لیا ہے اس کا عقیقہ ہو جائے گا، جس نے 2 حصے ولیمے کی نیت سے لیے ہیں اس کے لیے ولیمہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جانوروں کے اندر کون سے ایسے عیب ہیں کہ اگر وہ پائے جائیں تو وہ قربانی نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں کہ سب سے پہلا عیب، جب ہم منڈی جاتے ہیں بسا اوقات لوگ وہاں جا کر فون کرتے ہیں، جانور پسند آ جائے 10-20 ہزار سستا مل رہا ہو تو فون پہ فون کھڑکائے جاتے ہیں، جی ہم منڈی میں کھڑے ہیں فوراً بتائیں یہ جانور خرید لیں یا نہ خریدیں۔ تو یاد رکھیں کہ جس جانور کی دم 1/3 سے زیادہ کٹ چکی ہو اس جانور پر قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کے کان پیدائشی نہ ہو اس پر قربانی نہیں ہے، جس جانور کے کان 1/3 حصے سے زیادہ کٹ چکے ہیں اس پر قربانی نہیں ہے، جس جانور کے سینگ جڑ سے اکھڑ چکے ہیں اس کی قربانی نہیں ہے۔ ہاں پیدائشی سینگ نہیں ہے تو وہ اور بات ہے، آپ اس کی قربانی دے سکتے ہیں، یا سینگ تو تھے لیکن آدھے سے درمیان سے ٹوٹ چکے ہیں، اس کا کچھ حصہ ٹوٹ چکا ہے اور جڑیں اس کی باقی ہیں، اس کی بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس جانور کے دانت اتنے گر چکے ہیں کہ وہ چارہ ہی نہیں کھا سکتا تو اس جانور کی قربانی بھی معیوب ہے، نہیں ہو سکتی۔ ہاں اتنے دانت اس کے گرے ہوئے کہ وہ چارہ آرام سے کھا لیتا ہے تو آپ ایسا جانور لا کر قربان کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی جو زبان ہے وہ اس حد تک کٹ چکی ہے کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا تو اس کی بھی قربانی نہیں ہے۔ اگر زبان تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ کھا رہا ہے تو آپ اس کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے کے اندر جو جانور کی جو 4 پائیں ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے لیکن وہ ٹانگ اس قدر زخمی ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہوئے 2-4 قدم بھی وہ سہارا نہیں لے سکتا اس ٹانگ سے تو اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ گھسیٹ سکتا ہے، سہارا لے سکتا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ چند معمولی سے عیب ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، اس مالک اور اس پروردگار کو دے رہے ہیں۔ یہ تو وہ عیب ہیں کہ جو جب مجبوری بن جائے، کسی انسان کے پاس گنجائش کم ہے تو تب خرید لے، وگرنہ عیبوں سے پاک جانور خرید کر، اچھا خاصا تندرست جانور خرید کر، جو جس کے اندر گوشت بھی زیادہ ہو، جو صحت مند بھی ہو، بے شک 10,000 مہنگا ہو، وہ جانور زیادہ افضل ہے۔
جس قدر جانور عمدہ ہوگا، جس قدر جانور تر و تازہ ہوگا، جس قدر جانور طاقتور ہوگا، خوبصورت ہوگا، وہ اللہ کے ہاں اس قدر افضل ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بارگاہ میں اس کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ اور آخری جو ہے وہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، بڑا ضروری مسئلہ ہے، جب ہم جانور کو قربان کرتے ہیں تو قصائیوں کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں۔ قصائی حضرات کیا کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرنے کے بعد ابھی اس کے جو 4 رگیں ہیں، ایک سانس اور ایک جو ہے وہ کھانے کی نالی ہے، 2 خون کی رگیں ہیں، وہ 4 رگیں اگر آپ کاٹ دیتے ہیں تو کاٹنے کے بعد جانور کم از کم 10 سے 15 منٹ صحت مند جانور لیتا ہے کہ اس کی جان نکل جائے، کیونکہ وہ مرغی نہیں ہے، وہ بکری نہیں ہے، وہ بکرا نہیں ہے، وہ ایک صحت مند جانور ہے۔ آپ ایک مرغی ذبح کرتے ہیں، 1.5 سے 2 منٹ وہ مرغی لے لیتی ہے کہ اس کا مکمل خون نکلے اور اس کی سانس، اس کی روح پرواز ہو جائے۔ آپ ایک طاقتور جانور کو ذبح کر رہے ہیں، ذبح کرنے کے بعد اگر آپ اس کی 4 رگیں کاٹ کر چھوڑ دیں تو وہ کم از کم 10 سے 15 منٹ لے گا وہ ٹھنڈا ہونے میں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ قصائی حضرات جب ذبح کرتے ہیں تو فوراً اس کا جو حرام مغز ہے جو یا تو اس کو جھٹکا دے کر توڑ دیتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ چھری سے اس کو یوں چھیڑتے وہ کاٹ دیتے ہیں۔ جہاں جانور نے 10 منٹ لینا ہو وہاں جانور 2 منٹ کے اندر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جہاں جانور کا سارا خون نکلنا ہو، حرام خون جس کے اندر جانور کی بیماریاں ہیں، جس کے اندر جانور کے وہ سارا کے سارا خون جانور کے اندر واپس رہ جاتا ہے، پھر وہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو جانور کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ اس کے خون کے اندر ہوتی ہیں۔ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کو ٹائم دیں، 4 رگیں کاٹنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں، وہ 10-12 منٹ لے گا، لیکن جب اس کا خون نکلے گا تو وہ جانور کا حرام خون سارا کے سارا باہر ہو جائے گا اور گوشت عمدہ طریقے پر صاف ستھرا رہ جائے گا۔ اس چیز کی کوشش کیا کریں کہ بھئی اس کو اول تو خود ذبح کریں۔ اگر آپ ذبح کرنا جانتے ہیں تو آپ خود ذبح کریں، مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے اگر وہ ذبح کرنا جانتی ہو۔ آپ قصائی سے کہیں چھری ہم خود پھیریں گے، چھری پھیرنے کے بعد جو ہے وہ باقی کام آپ کر لیں۔ اور آخری جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ مردے کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ ایک حصہ میں نے اپنے لیے رکھا ہے، ایک حصہ جو میرے باپ کی نصیحت تھی، میرے دادا کی نصیحت تھی، میرے بھائی کی نصیحت تھی، اس نے قربانی کرنی تھی۔ تو یاد رکھیں کہ اگر تو اس مردے کی طرف سے وصیت تھی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، اور آپ اس وصیت پر عمل کر کے قربانی کرتے ہیں تو پھر وہ جو حصہ اس کا ہوگا اس میں سے آپ گوشت نہیں کھا سکتے، وہ سارا کے سارا آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ آپ ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب میں والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں اس کو پہنچ جائے، دادا کی طرف سے کر رہا ہوں اس کو پہنچ جائے، یا جناب محمد الرسول اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں ان کو پہنچ جائے، تو پھر آپ اس کا وہ جو حصہ ہے گوشت کا وہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی وصیت پہ کر رہے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ وہ سارا کے سارا صدقہ کرنا لازم ہے، وہ آپ خود نہیں کھا سکتے۔ اور ایک اور فرق یاد رکھیں کہ اکثر امیر لوگ جب جانور خریدتے ہیں قربانی کی نیت سے، اور ذبح کرنے سے پہلے اگر وہ جانور مر جائے یا وہ جانور جو ہے وہ بھاگ جائے یا گم ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور لے اور ذبح کرے۔ پھر اس نے دوسرا جانور بھی لے لیا، اب پہلے والا بھی مل گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک ذبح کر دے، ایک چھوڑ دے۔ اگر کسی غریب آدمی جس پر قربانی لازم نہیں تھی اس نے جانور خریدنے کے بعد اس کا جانور مر گیا یا گم ہو گیا، یا اس کا جانور جو ہے وہ کوئی مسئلہ پڑ گیا، اس نے دوسرا خرید لیا، اب شریعت کہتی ہے تمہارا جانور مر چکا ہے، تمہارا جانور بھاگ چکا ہے، تم نے لیا تھا وہ مسئلہ ختم بس۔ اب اس نے کیا کیا، دوبارہ لے لیا، دوسرا جانور لیا اور وہ پہلے والا بھی مل گیا، گم ہو گیا تھا مل گیا، یا کوئی بیمار تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، تو شریعت کہتی ہے اب تم پر لازم ہے کہ تم دونوں کے دونوں ذبح کرو۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے جب تم پر شروع سے تھا ہی نہیں تو کیوں تم نے اوپر قربانی لازم کی، وہ نظر کے حکم میں چلی گئی۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں جب وہ گم ہو گیا یا وہ بیمار ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے مسئلہ ختم، دوبارہ تم نے پھر کیوں لیا؟ جب تم نے خود اپنے اوپر دوبارہ لازم کر دیا تو تمہاری سزا یہ ہے کہ تم دونوں کے دونوں اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ اور قربانی کی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کے دن اللہ کے راستے کے اندر جانور کو جو ذبح کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اس دن کوئی عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔
اب بڑے سے بڑا عمل بھی کر لیں، اللہ کے ہاں جو اس کی فضیلت ہے وہ کسی عمل کی نہیں ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے یہ جو جانور ہیں یہ قیامت کے دن لائے جائیں گے، یہ اپنے گوشت کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی کھروں کے ساتھ لائے جائیں گے، اور اللہ کے ہاں یہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اس پر ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا میرے صحابہ ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی دمبا کرے، اس کے بال چونکہ زیادہ ہوتے ہیں، اون زیادہ ہوتی ہے، اس پر بھی یہ حکم ہے؟ فرمایا ہاں، جو دمبا کرے یا بھیڑ کرے اس کے ایک بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے حصے کی قربانی کی جا رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اٹھو اور اپنے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ اور اس کو ذبح کرتے ہوئے دیکھو، جب تمہارا جانور ذبح ہوگا تو اللہ کی قسم اس کا خون زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ تمہاری بخشش پہلے کر دے گا، کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہ جانور لایا جائے گا اور اس کو تمہارے ترازو کے اندر رکھ دیا جائے گا اور 70 گنا اس کا وزن بڑھا دیا جائے گا۔ تو جس کا جانور جتنا وزنی ہوگا ظاہر ہے وہ قیامت کے دن 70 گنا اس قدر بڑھا دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو، صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، اور وہ قربانی نہ کرے، وہ شخص عید والے دن ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ناراضگی کی حد ہوتی ہے، ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں، بول چال چھوڑ دیتے ہیں، جب ناراضگی کی انتہا ہو تو ہم اس کو گھر پر آنے سے منع کر دیتے ہیں کہ آئندہ ہمارے گھر نہیں آنا، نہ میں تمہارے گھر آؤں گا نہ تم نے ہمارے گھر آنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہمارے گھر نہ آئے عید کی نماز پڑھنے، کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے، صاحب نصاب ہے، گنجائش بھی ہے، اس کے پاس استطاعت بھی ہے، قربانی کر بھی سکتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، گھر میں ایک بکرا کر کے کہہ دیتے ہیں یہ پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر گیا، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں اس شخص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ وہ عید والے دن ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔